یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ تحریم کے یہ پہلے اور دوسرے رکوع کی آیات ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نصیحت فرمائی کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، وہ آگ کے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس دوزخ پر بڑے تند خو اور بہت سخت گیر فرشتے اس پر کاربند ہیں، اور وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں، یعنی کسی قسم کی کوئی رعایت وہ نہیں کرتے ان لوگوں کے ساتھ جو جہنم کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ آگے انہی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جب ان کافروں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو ان سے کہا جائے گا یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، اے منکرین حق، لا تعتذروا اليوم، آج تم معذرتیں پیش نہ کرو۔ وہاں وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے، معذرتیں پیش کریں گے، لیکن ان کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے سامنے حجت تمام کر دی، ہدایت اور گمراہی کو، حق اور باطل کو، حلال اور حرام کو، جائز اور ناجائز کو خوب واضح کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے ذریعے، اور اس کے پیغمبر نے خوب کھول کھول کر اس کتاب کی تشریح کی ہے، سمجھایا ہے لوگوں کو، لہذا اب عذر قبول کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی موقع نہیں ہے۔ تو اس دن کافروں سے کہا جائے گا کہ تم کسی قسم کی کوئی معذرتیں پیش نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی کچھ بدلہ مل رہا ہے جو عمل تم نے کیا، یعنی تمہارے عمل کے مطابق ہی تمہیں نتیجہ دیا جا رہا ہے، تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جا رہی، تمہارا اپنا کیا دھرا ہے جو تمہارے سامنے آیا ہے۔ پھر اہل ایمان کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے سامنے توبہ کرو، خالص توبہ، یعنی توبۃ نصوح ہو، نصوح خالص کو کہتے ہیں جس میں خیر خواہی ہو، یعنی اپنے ساتھ خیر خواہی کرو، غلطی کرو گے، خلاف ورزی کرو گے، نافرمانی کرو گے، اپنے ساتھ ظلم کرو گے، لہذا اپنے خیر خواہ بن کر رہو، اور اپنے خیر خواہ اسی طرح ہوا جا سکتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اس کی دعوت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو، تو پھر تم اپنے خیر خواہ ہوگے اور اپنے آپ کو برے انجام سے بچانے والے ہوں گے۔ یہ توبہ بہرحال اہل ایمان سے قصور بھی ہو جاتے ہیں، یہ توقع نہیں ہے اہل ایمان سے کہ ان سے کوئی قصور نہیں ہوں گے، کوئی غلطی نہیں ہوگی، کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، انسان ہے، ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اس جرم سے، اس سزا سے نکلنے کا ایک طریقہ رکھا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ توبہ ہے، اللہ سے رجوع کر لیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے، حضرت ابی بن کعب قرآن فہمی میں بڑا اونچا مقام رکھتے تھے، اکثر صحابہ کرام ان سے قرآن کی آیات کے معنی سمجھا کرتے تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ توبۃ نصوح کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہی سوال میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، اور انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ اپنے قصور پر ندامت ہو۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو قصور سرزد ہوا ہے
اس پر ندامت ہو، شرمساری ہو، دوسرے یہ کہ اللہ سے استغفار ہو، اور تیسرے یہ کہ آئندہ اسے نہ دہرانے کا عہد ہو، کہ آئندہ اس سے بچنے کا وعدہ ہو، تو اس توبہ کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کس طرح سے واضح کیا ہے ہر چیز کو، تو ایسی توبہ۔ اور پھر توبہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری دی ہے، فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قصور معاف کرنے کی طرف مائل ہے۔ اس کی سنت یہ ہے کہ جب اس کے بندے اپنی کسی غلطی کوتاہی پر شرمسار ہو جائیں، ندامت اختیار کریں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ سے استغفار کریں، آئندہ اپنے غلطی کو نہ دہرانے کا وعدہ کریں، اللہ یقیناً اس کو معاف کر دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اتنا وہ غفور ہے، اتنا وہ بردبار ہے کہ فوراً سزا بھی نہیں دیتا کسی کو غلطی کرنے پر، بلکہ سنبھلنے کا، پلٹنے کا موقع دیتا ہے۔ تو بار بار اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور پھر جب خالص توبہ کر لو گے تم اپنے رب سے، تو فرمایا عسیٰ ربکم، بعید نہیں ہے کہ تمہارا رب ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے۔ یعنی کتنا وہ رحیم ہے، کریم ہے۔ بعید نہیں کہ تمہارا رب تم سے تمہاری خطاؤں کو دور کر دے، برائیوں کو دور کر دے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور اس دن جب حساب کتاب کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ یعنی ایسا موقع نہیں آئے گا کہ کفار اور منافقین وہاں اہل ایمان کو یہ کہیں کہ دیکھو تم بڑے خدا پرست بنتے تھے، آج تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کیا فرق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں خوشخبری دے رہا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بھی رسوا نہیں ہونے دے گا اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے صداقت یعنی ان کے ایمان کی صداقت جو انہوں نے دنیا میں اختیار کی، اس کی روشنی پھوٹ رہی ہوگی ان کے جسم سے، اور ان کا وہ نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ یعنی کس طرح سے وہ پہچانے جائیں گے اپنے دنیا کے اچھے اعمال کی بنیاد پر کہ وہاں کیسی شناخت ہے کہ ان سے روشنی نکل رہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے ایمان کی صداقت کا نور جو ہے ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ یقولون، اور وہ یہی فریاد کر رہے ہوں گے وہاں بھی، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے نور کو مکمل کر دے، انتہا کو پہنچا دے، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت کر دے، ہم یقیناً ہم سے قصور بھی ہوئے ہوں گے لیکن تو بہت رحیم ہے، تو بہت معاف کرنے والا ہے، لہذا واغفر لنا، ہم سے درگزر سے کام لے، انک انت علی کل شیء قدیر، یقیناً تو بڑی قدرت والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تیری قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا جا رہا ہے۔ اب کوئی 8 سال گزر چکے تھے ہجرت کے بعد جب یہ آیات نازل ہوئی۔ اس سے پہلے منافقین کے ساتھ درگزر کا رویہ تھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیرونی دشمنوں سے نبردآزما تھے، اور ایسا موقع نہیں تھا کہ اندرونی دشمنوں سے بھی نمٹا جائے، لہذا ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیا جا رہا تھا منافقین کے ساتھ۔ اب مسلمان ایک طاقت بن چکے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب ان کے ساتھ بھی رعایت نہ کرو۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، اب ان کفار اور منافقین کے ساتھ بھی، یہ منافق کافر بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی جہاد کرو، ان کے ساتھ بھی علم جہاد
اب یہاں ان سے جنگ کرنے کا مطلب نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ وغلظ علیہم، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، اب نرمی نہ کرو، اب چشم پوشی نہ کرو، وغلظ علیہم، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ منافقین اندرونی طور پر یعنی نقصان پہنچا رہے تھے، دعویٰ ایمان کا کرتے تھے، لیکن ہمدردیاں کفار کے ساتھ تھیں، تو اب ان کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں اور کوئی رعایت نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آیات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔